ایف اے ٹی ایف پہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا، بارگین کرنا چاہ رہے تھے ایف اے ٹی ایف پہ یعنی وہ قوانین ہیں کہ بھائی منی لانڈرنگ اگر ہوگی تو قابل دست اندازی پولیس ہوگی. یہ انڈیا میں ہے، یہ سوفرائنو سری لنکا میں ہے، بہت سے ممالک میں ہے. یہی ایف اے ٹی ایف کا مطالبہ تھا. ہم بلیک لسٹ میں تو جانے سے رہے، ہمیں تو گرے لسٹ ہماری مجبوری ہے. اور منی لانڈرنگ بہت بڑا ایشو ہے. یہ منی لانڈرنگ پہ بارگیننگ کرنا چاہتے تھے. اور ان کی میں ذہانت کو فراست کو کیا ہم کہیں، عمران خان بڑا سادہ لو ہے، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے نکلے. اور بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ پاس نہ ہو، اس لیے کہ یہ رسک اسٹیبلشمنٹ کیسے لے سکتی ہے؟ حکومت تو اجلاس ہی نہ بلاتے اگر رسک ہوتا. اچھا دوسرا ہے وہ وقف والا، وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وقف والا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جتنے وقف ہیں، جس میں مذہبی وقف بھی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں ایف اے ٹی ایف کے پلیٹ فارم سے یہ اعتراض آیا کہ بھائی یہ ویلفیئر کے ادارے بنا لیے ان کے نام پہ، ٹرسٹ کے نام پہ، جیسے جماعت الدعوہ کا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، رشید ٹرسٹ تھا، فلان ٹرسٹ تھا. اب میں نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ ملوث تھے، یعنی ویلفیئر کے ادارے بنا لیے، اور اس کے ذریعے جو ہے روپیہ خطرہ ہوتا ہے، ایک منی لانڈرنگ کے ذریعے، ایک اس کے ذریعے خطرہ ہوتا ہے ٹیررزم کے لیے استعمال ہوگا. خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے انوالو ہیں، لال مسجد میں ہوا تھا نا جی، یہ نہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا. وہ یہ بغیر تحقیق کے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے وہ تو حکومت کا کام ہے. اب وہ منی لانڈرنگ میں کون ملوث ہے؟ شریف خاندان، جو بارگن کرنا چاہ رہے تھے، زرداری خاندان. آپ نے غور نہیں فرمایا دو چیزوں پہ. ایک تو بلاول نے کہا خون کا حساب چاہیے، ظاہر ہے محترمہ کی المناک واقعہ کی طرف ان کا دخل تھا، اور محترمہ کے والد گرامی بھٹو صاحب کا. بھٹو صاحب کا تو مجھے پتا ہے، مجھے گالیاں بہت اس پہ پڑیں گی. بھٹو صاحب نے ایک آدمی کو قتل کرایا تھا اسی کا 74 میں، وہ انہوں نے کسی کو قتل کرایا تھا. اور آج تک یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کئی دفعہ اقتدار میں بھی آئی کہ نہیں وہ جو آدمی قتل ہو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. کم از کم یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں نے اگر نہیں یہ حکومت میں ہے تو تحقیق کر سکتے تھے. رہ گیا محترمہ کا، ظاہر ہے بہت ہی المناک واقعہ ہے. ایک سیاسی لیڈر کو، ایک پاپولر لیڈر کو جس کے کروڑوں ووٹ ہیں، کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے ان کے، والد گرامی بھی تھے نا گورنمنٹ میں، کیا وہ جو جب آپ کے والد گرامی کی حکومت تھی اس کی تفتیش کیوں نہیں کرائی؟ یہی تو سوال ہے. وہ جو لڑکا تھا شہنشاہ نوجوان جو اشارے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، اس کی نگرانی کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ وہ قتل ہو گیا. ایک آپ کے گارڈز میں سے قتل ہو گیا. وہ لوگ جن سے کوئی معلومات ہو سکتی تھی وہ قتل ہوتے رہے. تفتیش کیوں نہیں کرائی؟ سانحہ کارساز کی بھی نہیں کرائی. تو ذمہ دار کون ہے تفتیش نہ کرانے کا؟ خود پیپلز پارٹی. قتل کا جو لوگ مرتکب تھے ان کو تلاش کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ٹانکنا چاہیے تھا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے فلاں لوگوں نے کیا. ٹھیک، عدالتوں کا رجحان بھی اسی طرف ہے. چلے اب تو میں کہتا ہوں نا یہ لوگ نہیں چلے نہیں، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. نواز شریف سے رابطہ کر لیا بلاول نے. وہ بھائی انہیں کوئی استعمال بھی تو کر سکتا ہے. انہیں بکھر میں ایک اجرتی قاتل کو بھیج کے اس کو کیا پتا، اس کو بھیجا گیا وہاں پہ کہ یہ اپنا دشمن ہے اسلام کے، یہ کہہ کے. اور وہ عام لوگ تھے، ان کا کسی سے جھگڑا تھا. وہ جو آدمی برین واشڈ ہے اس کو کوئی بھی استعمال کر ستا ہے. تو طالبان کو بھی ہو سکتا ہے کسی نے استعمال کیا ہو نہ، اس کے امپیریلزم نے استعمال کیا اس کو. پاکستان میں جو لوگ تخریب کاری کرتے ہیں صرف طالبان تو نہیں کرتے رہے، افغانستان سے بھی طالبان میں تخریب کاری ہوتی ہے، راہ سے بھی ہوتی ہے. ہو نوز آپ نے تفتیش کیوں نہیں کی؟ اور زرداری صاحب نے کہا میں جانتا ہوں قاتل کون ہے. تو پکڑے کیوں نہیں؟ کمال ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ پکڑتے نہیں. کل انہوں نے یہ لہجے میں اتنے تلخی کیوں آتی ہے جس کو ناسٹی ہونا جی، اس لیے منی لانڈرنگ میں اسٹیبلشمنٹ فرض کیجئے کرنا بھی چاہے کمپرومائز، عمران خان تو کرنے کون دے گا؟ عدالت میں ہے، ثبوت موجود ہیں. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیے اپنے انہوں نے کیا کیا. جناب شیر شاہ سوری نے
کیا کیا؟ میں پرانے چھوٹے شیخ صوبوں سوری کے کی طرف ساتھ چلی زیادتی جاتی نہ ہوں۔ ہو. مطلب اگر آپ کون سی زیادتی ہو رہی ہے؟ پنجاب کون سی زیادتی کر رہا ہے؟ اگر تو کر رہا ہے، فرض کیجئے کر رہا ہے، آپ بتائیے جی فلاں جگہ پہ پنجاب زیادتی کر رہا ہے. مثلا گندم کا معاملہ ہے. گندم جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 21 سے 2400 روپے تک ہو گئی ہے. چنانچہ پاکستان سے سمگل ہو کے ایران بھی جاتی ہے، افغانستان بھی جاتی ہے، سینٹرل ایشیا بھی جاتی ہے. اب جب سینٹرل ایشیا والے منگوائیں گے 2100 سے 2400 روپے تک، تو وہ 5 سے 3000 روپے کی ہو جائے گی. تو وہ پختونخوا سے کیوں نہیں خرید گئے؟ پنجاب کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ضرورت کی موجود، سندھ کے پاس بھی موجود ہے ضرورت. اچھا اب اس کے لیے خریداری کرنی چاہیے. بلوچستان میں ضرورت کی موجود نہیں ہے، ہونی چاہیے. اس میں مرکز کو بھی ظاہر ہے، مرکز کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب تمام عمر پنجاب کے چیمپئن رہے خادم. اب وہ کہتے ہیں پنجاب جو ہے وہ زیادتی کا مرتکب ہے، بلکہ اشارے سے کہا چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مطلب کیا ہے؟ یا تو میرے نال مکو، نہیں تو میں بھی وہی بلاول کی زبان بولوں گا. بھائی سیاست فرمائیں عمران خان صاحب کی. ویسے گندم کی قیمت میں آپ کو بتا دوں بڑھانی پڑے گی، اس لیے کہ گندم ابھی زمین تیار ہو رہی ہے. چکی کے آٹے کی قیمت میں اگلے اضافہ ہو مہینے گیا کے آخر میں کام شروع ہو جائے گا. نومبر کے آغاز میں اس کی بوائی کرنی ہوتی ہے، اس کی پرائز بڑھانی پڑے گی. ان پاپولر فیصلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ورنہ پاکستان سے گندم سمگل ہو کے افغانستان جاتی رہے گی. پاکستان میں بھی پرائز 2400 تک پہنچ گئی ہے، بعض جگہ پہ 2400. چلیے یہ بتا دیجئے آخری سوال پھر بریک کی طرف. ہارون صاحب اے پی سی کے لیے یا جو بھی یہ لوگ طے کر رہے ہیں، بلاول نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا. نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے اور ایک قدر دھویں دار سی سپیچ بھی کریں گے. وہ تو کیا تحریک کو جوش دینے کے لیے ہے، خون گرمانے کے لیے ہوگا، یا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا اس کا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے کھائی ہے. کریں گے تب دیکھیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف پاپولر نہیں ہے. نواز شریف از اے ویری ویری پاپولر لیڈر. مگر وہ جو کرپشن کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کا کیا کریں؟ اور عدالت نے حکم صادر کر دیا کہ آپ آئیں پیش میں. ایک میں تو اشتہاری ہو گئے، دوسرے میں کہا پیش ہو، وارنٹ بھی جاری ہو گئے. اب آتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں آتے تو سیاست خراب ہوتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. آگے سمندر ہے، پیچھے کھائی ہے. فیصلہ ان کا ہے کہ کس جگہ پر جا کر گرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے ملکی سیاست کی بات ہوگی، مزید میں گفتگو کریں گے. مگر انٹرنیشنل پالیٹکس سے اس کی طرف جائیں گے جس میں سب سے جو خاص اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ چائنا اور امریکہ کے مابین چل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، چین اور امریکہ کی کشمکش کی میں طرف بڑھوں گی، مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے ملک سے ریلیٹڈ ہی. ملک کے اندر یہ جو سازشی عناصر ہیں مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ بھائی سیدھی بات ہے، فرقہ واریت جو ہے وہ ایک تو کم عقل لوگ اس میں استعمال ضرور ہو جاتے ہیں. وہ کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ جو پاکستان میں ممالک تخریب کاری کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ میں ہے. اور بات بالکل سادہ ہے، کسی کا نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں کہ جو تو ہے فسادی، اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے اس کو پکڑیں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں جو بھی فسادی ہے. اور جو سیریس لوگ ہیں جو ماضی میں بھی ہیلپ کرتے رہے ہیں، دیکھیں نا ملی یکجہتی کونسل بنی تھی جس میں تمام مکاتب فکر کو علماء شامل تھے، اور جب وہ بنی تھی اس زمانے میں مسئلہ یہ کافی بہتر ہو گیا تھا. چیزیں اپنے عقیدے کو مت چھوڑو اور دوسرے کو مت چھیڑو. اس میں جن لوگوں نے فتنہ شروع کیا اور جن لوگوں نے پھر اس کو بڑھایا، نام میں نہیں لوں گا، سب کو پتہ ہے. حکومت جو ہے اس کو ملحوظ رکھے کہ انڈیا جو ہے یا افغانستان میں جو اس کے مرسنری ہیں یا امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ سی پیک کو ایسی چیز تھوڑی ہے جو آپ کو معاف کر دی جائے. اس لیے اس کو لائٹلی نہ لے حکومت، اس پہ سیریسلی
را نے ہمیشہ کام کیا ہے، ایون بلوچستان میں اس نے ایسے لوگ پیدا کر لیے. دوائی کا ایک رجسٹریشن نمبر، اس کا بار کوڈ، جی وہ مینشن اس کے 15 پیسے آپ پے کریں گے. ایک دن میں 1 کروڑ دوائیں بکتی ہیں، 2 کروڑ دوائیں بکتی ہیں، 3 کروڑ دوائیں بکتی ہیں. مثلاً بہت سے لوگ ہیں، کوئی 1 کروڑ کے قریب تو ایسے لوگ ہوں گے جو ہر روز کوئی دوائی کھاتے ہیں، ہاسپٹل میں استعمال ہوتی ہیں. کسی نہ کسی یہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی کمپنی ہے جس سے بار کوڈ جاری ہوتا ہے. اور اس پہ آپ وہ اچھا، ان میں ایسے لوگ ہیں، ان میں ایک ایسے صاحب بھی ہیں جن کی پاکستان میں بھی انڈسٹری ہے دوسرے نام سے، انڈیا میں بھی ہے، چین میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے. او بھائی عدالت نے حکم دیا ہے کہ تحقیقات کی جائے. ہم تو 2 مہینے سے فریاد کر ہی رہے تھے. اب دوسرے اخبارات بھی شامل ہو گئے اس میں، دوسرے چینل بھی کہیں نہ کچھ خبر دے رہے ہیں. یہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا جی بالکل، ہم ہی نے اس کے اوپر توجہ دلائی تھی کہ اس کو دیکھیں. بھائی یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے، اور یہ ان کے پاس ہر بیگ ہے، پیسے ہیں جس کو چاہے. اچھا عیار ہیں، بے شمار لوگوں سے ان کے بارسوخ لوگوں سے مراسم ہیں. او بھائی اس مافیا کو عمران خان صاحب ختم کریں، اور کریں کیسے کریں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی چائے سے کریں، ایکسپرٹ سے پوچھیں. لیکن یا تو 2-4 آدمی ایسے ہوں نیب کے جو یہ کر سکتے ہوں. اس وقت FIA میں چند افسر بہت اچھے ہیں، یا آپ GIT بنائیں، کچھ کریں. اگر یہ الزامات درست، عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اب بھی وہاں مافیا کے لوگ، ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے اب بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جرائم پیشہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی آمدن کا اندازہ جو ہے وہ 15 ارب روپے ماہوار سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جب دواؤں کی قیمتیں اتنے بڑھ جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ ایک دوائی ایک آدمی 6,000 روپے کی نہیں، اب دوسرے پہلو پہ آ جائیں، خرید نہیں سکتا. وہ جو اس کا باپ یا بھائی یا بیوی یا بیٹی یا بہن، اس کی بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟